میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فبعثوا حکما من اہلہ، ایک بندہ جو بندہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے، دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے. سمجھتے ہیں کہ ایک ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے، جرگہ نہ بٹھائیں. لوگ 2 بسیں بھر کے لے آتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا. یہ خوب سمجھ لیں. جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے، تو وہاں شادیاں بروقت بھی ہوتی ہیں، صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں. جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا، تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں، رشتہ نہیں ہے، چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو، خالہ کہے گا یہ ہوا. تو اس لیے عقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے. بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. بدگمانیاں، غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں. شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے، یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر. وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی. خیر، تو اللہ نے فرمایا کہ 2 بندے بیٹھ جائیں، آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں. اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا. اس زمانے میں برائیوں کی لت پڑ جاتی ہے لوگوں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے بعض لوگوں کو. یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو دیکھ رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں، جو کیا کر رہے ہیں، یار لائف کو انجوائے کرو، زنا بھی کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو یہ کر تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خدا سے ڈر بھی رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی، کہ یار میں یہ غلط کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے بہت لڑکے فحش فلمیں دیکھتے ہیں، پھر آ کے روتے ہیں کہ یار مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے مگر چھوٹ نہیں رہی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ غلط کام ہے، زنا غلط کام ہے، ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے، چھوٹ نہیں رہی ہے. تو یہ دوسرا طبقہ ہے جو برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے، اس پہ خوش بولو. دوسرا وہ گناہگار ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس ہے کہ یہ اچھا کام بولو نہیں، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس احساس اتنا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں. تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو چاہتا ہے نا، چاہنے میں سیریس ہو، وہ ٹوپی ڈرامے والا چاہنا نہ ہو. ایک چاہنا یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے اچھی طرح گناہ کر لوں، جب 55 سال کا ہو جاؤں گا تو چھوڑ دوں گا میں. جب دانت ہی نہیں بچیں گے تو بادام کھانے کی سے توبہ کی تجھے ضرورت کیا ہے بھائی؟ گناہ سے توبہ اس وقت ہے جب گناہ کا جذبہ ہو. 55-60 میں تو کیا کرے گا تو؟ کیا تیر مار لے گا؟ تو یہ جو گناہ کی ہماری قسم ہے نا کہ چاہتا ہے مگر پھر بھی ہو رہا ہے، اگر یہ چاہتا ہے تو دیکھو اس کو چھوڑنے کے کچھ نسخے ہیں، وہ نسخے اختیار کرنے پڑیں گے. اگر کر رہے ہو اس کا مطلب واقعی چاہتے ہو. اور یہ میں مانتا ہوں کہ بعض گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتے، توبہ کر کے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ. لیکن جو اولو العزم لوگ ہیں نا، وہ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں اور ایسا اپنی زندگی سے اس کو نکالتے ہیں کہ دوبارہ اس کی طرف کبھی نہیں لوٹ. ایسے مضبوط لوگ بھی ہیں لیکن ایسے بھی بیکار لوگ بھی ہیں. ادھر توبہ کی پھر ہو گیا، پھر توبہ کی پھر ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی. تو ایسے لوگ 2 بلکہ 3 کام پابندی سے کریں. تو ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جن کی باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے. ہینڈ پریکٹس ہو گیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا، شراب، زنا، اس کی عادت کس کو پڑ جاتی ہے؟ باڈی کو. باڈی چاہتی ہے کہ یہ ہو. اصل علاج تو یہ کہ چھوڑ دو. جب چھوڑو گے تھوڑے دنوں میں باڈی چاہنا بولو ختم، کیونکہ عادت بھی تو آپ نے کر کر کے ڈالی ہے نا، تو چھوڑ کے چھوٹ جائے گی یہ. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے گناہ تو 3 کام پابندی سے کرو.
اگر گناہوں کی لت پڑ گئی ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہو جائے توبہ لازمی کرنی ہے، اس پہ اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ اب ہو گیا تو چلو یار اب تو ہو گیا، اب ایسا ہے کہ 25-30 مرتبہ اور کر لیں تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہم نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہو گیا تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اے اللہ دل سے معافی مانگو، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا۔ پہلا کام تو یہ فوراً کرے وہ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوراً کوئی جرمانہ یا کوئی سزا دے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بغیر سزا کے چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو چلو ہو جاتا ہے، آخر انسان ہے۔ نہیں ہوتا بھائی، انسان ہے تو پھر ٹھگائی بھی انسانوں کی لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کیا دینی ہے؟ ایسی سزا دینی ہے کہ دوبارہ گناہ ہوتے ہوئے انسان کو وہ سزا کا تصور آئے کہ بیٹا یہ گناہ فری کا نہیں ہے، اس کی تجھے بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ وہ سزا ہر ایک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، نفلی نمازوں کی پابندی بھی، ہر وہ کام جس میں دل کو تکلیف ہو۔ وہ سزا نہ اتنی بھاری ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو، نہ اتنی ہلکی ہو کہ اس سے آپ کو تنبیہ ہی نہ ہو۔